غفور میاں کا روزہ، یہ مضمون تخلص بھوپالی کی کتاب غفور میاں سے لیا گیا ہے۔ یہ کردار آج سے تقریباً 50 سال پہلے تخلیق کیا گیا تھا، لیکن اس کی شخصیت اور اس کا مزاح آج بھی تازہ اور زندہ محسوس ہوتا ہے۔ اس دلچسپ اور مزاحیہ کردار کو میں شہروز آفریدی اپنے انداز میں پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ غفور میاں کا روزہ۔ آج 28واں روزہ تھا۔ غفور میاں کے کندھے پر ایک کھردرا تولیہ، قمیض اور پائجامہ پڑا تھا۔ کچھ اداس گھر سے باہر پٹیوں پر بیٹھے تھے کہ وفاتی ادھر سے گزرا۔ السلام علیکم غفور دادا۔ غفور میاں نے چونک کر وفاتی کو دیکھا اور وعلیکم کہہ کر دوسری طرف منہ پھیر لیا۔ کیوں دادا، آج کیا بات ہے؟ کیسے منہ لٹکائے بیٹھے ہو؟ کسی نے انگلی بتائی ہو تو انگلی کاٹ دوں، ہاں آنکھ ماری ہو تو کانا کر دوں، اور ابے چپ رہے، بے فضول کی ٹر کر رہا ہے۔ کوئی مر رہا ہے یا جی رہا ہے؟ بس مذاق اڑانے سے کام، جب دیکھو پنجار گردی کیا کرتا ہے۔ اچھا لو مذاق بالکل بند، یہ بتاؤ یہ رنگ کیوں اڑا ہے؟ وفاتی کہہ کر غفور میاں کے پاس بیٹھ گیا۔ غفور میاں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، یار کل آخری روزہ ہے گا، آج نہا دھو کر فارغ ہو جاؤں، بس اسی فکر میں تھا کہ مسجد سے یہ نمازی نکلے تو پھر میں جاؤں۔ نہ معلوم کتنی لمبی نماز پڑھ رہے ہیں یہ لوگ، اور یہ جو سامنے نل لگا ہے میونسپلٹی کا، یہ کس لیے ہے؟ چلو میں نہلا دوں، وفاتی نے مسکرا کر کہا۔ خالص بد قومے ہو خواہ وفاتی، بچھو جیسی عادت ہے تمہاری بھی کہ موقع ملا اور ڈنک مارا۔ کیوں رے پنجارے؟ غفور میاں نے آنکھیں نکال کر کہا، تو نہلائے گا ہمیں؟ یہ میونسپلٹی کے پلیت پانی سے نہاؤں گا؟ صبح سے شام تک جس تالاب میں گھوڑے بھینس کھچر نہایا کرتے ہیں اور بڑے اسپتال کے تمام مریضوں کا پخانہ پیشاب سب اسی تالاب میں جاتا ہے، تو دادا مسجد کا نل کسی دوسرے تالاب سے آتے ہیں کیا؟ نہیں تو پھر؟ ارے وہ اپنی شملہ پر حوض بنا ہے، اللہ نواب صاحب کو جنت نصیب کرے، ان مسجدوں کے لیے انہوں نے حوض بنوایا تھا، پاک و صاف پانی کا۔ وفاتی نے غفور میاں کی ٹھڈی سے ہاتھ لگا کر کہا، دادا تمہیں تو جنم کنم میں ایک روزہ رکھنا ہے، اس کے لیے اتنا آگا پیچھا دیکھ رہے ہو؟ ارے جہاں 1000 گناہ کرتے ہو وہاں خراب پانی سے نہا کر ایک اور کر لو۔ کیوں خواہ تم چپ نہیں رہو گے پنجارے؟ غفور میاں نے وفاتی کا ہاتھ دور کرتے ہوئے کہا، دیکھو وفاتی، ہر مرتبہ کا مذاق اچھا نہیں ہوا کرتا، تو ہمارے سامنے کا لونڈا ہے، تو کیا جانے روزے کی صفائی اور پاکی کیا ہوتی ہے؟ ابے خچر کی اولاد، میرا ایک روزہ تو قسم ہے پیدا کرنے والے کی کہ تجھ جیسے 100 پنجاروں کے روزوں کے برابر ہوتا ہے، صرف ایک روزہ۔ غفور میاں نے کلمہ کی انگلی بتا کر کہا، سال بھر کے گناہ معاف کرا لیتا ہوں بیٹا، ہر سال۔ واہ دادا واہ، بڑے پہنچے ہوئے ہو آپ تو۔ اچھا تو پھر میرے گناہ بھی جب جہنم میں جاؤ تو معاف کرا دینا۔ غفور میاں نے چونک کر پوچھا، ابے کافر، جہنم تو تم جیسوں کے لیے بنا ہے یار، خواہ تو جنت میں ہوں گے۔ پھر ایک دم منہ پھیر کر غفور میاں نے کہا، اچھا وفاتی جاؤ اپنا کام کرو، نہیں تو کہا ہم بہت حرامی طبیعت کے ہیں، کچھ اول پول کہہ دے تو تھوتڑا پھوٹ جائے گا تمہارا۔ اچھا دادا لو مذاق بالکل بند، یہ بتاؤ واقعی کل روزہ رکھو گے؟ نہیں تو ایسا نہیں کہ میری افطاری بیکار جائے، میں روزہ کھلواؤں گا آ کر اپنے ہاتھوں سے۔ غفور میاں نے خوش ہو کر ایک ہاتھ وفاتی کے کندھے پر رکھ کر کہا، یار وفاتی، مجھے مشورہ دے کہ روزہ رکھ لوں، کہیں گڑبڑ تو نہیں ہو جائے گی؟ میرے تو وفاتی یہ دیکھ ابھی سے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے خاں، روزہ رکھنا بڑے کلیجے کا کام ہے، اور دیکھ یہ کیسے ہاتھ بھر اچھل رہا ہے، دیکھ، یہ اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے انہوں نے کہا۔ ارے واہ دادا، تم تو پٹھان ہو، ہمیں تو دیکھو 8 روزے تک کے لگتے ہیں۔ ابے کیوں ڈینگے مارتا ہے بے پنجارے، پٹھانی کیا روزے میں ہی رہ گئی ہے؟ بھوک پیاس میں کیا کوئی پٹھانی دکھائے گا سالا؟ دادا ذرا کڑا دل کر کے رکھ لو،
کل تو ہے ہی آخری، پھر سال بھر کا آرام، ہو گئے ختم۔ ہاں ہاں ہاں، یہ تو نے ٹھیک کہا۔ اچھا وفاتی یہ بتا کہ موسم تو ایسا سخت نہیں ہے، روزے کی ٹکر لے لوں گا؟ اور پھر وفاتی کے کان میں کہا، تو پھر رکھ لوں؟ تیرا مشورہ ہے نا، کروں بسم اللہ؟ کیوں؟ کیا دادا بات کرتے ہو بچوں کی طرح؟ سال میں ایک تو رکھتے ہو۔ ابے چپ تو رہے، کیوں گلا پھاڑتا ہے؟ میں نے تو تجھ سے خالی مشورہ لیا تھا، ایک روزے کی کمزوری تو دوسرے سال تک کے رہتی ہے۔ خیر وفاتی، اور دیکھ کل تو دو ایک چکر یاد سے لگا جانا، خاں ذرا میری ہمت بندھی رہے گی، تمہاری دوستی پھر کس کام آئے گی خاں؟ ہاں ہاں ضرور آؤں گا، اور افطار بھی تمہارے ساتھ کروں گا۔ افطار نہیں، وہ میری بیوی نے شبراتی کرایہ دار سے کہہ دیا ہے، تو بس یوں ہی خیریت کے لیے آ جانا خالی۔ اب وہ شبراتی بھی اپنا بے عذر کرایہ دار ہے، صبح سے شام تک سینکڑوں کام کاج کرتا ہے، کرایہ پھر بھی پورا دیتا ہے۔ اب دیکھ کل میں نے اسے روک لیا ہے، کام پر نہیں جائے گا۔ کیوں شبراتی کو کیوں روک لیا؟ ارے غریب آدمی ہے، اس کا مزدوری کا حرج ہوگا۔ ابے ذرا دم دلاسا دے گا، سر پہ پانی ڈلواؤں گا دن بھر، تجھے کیا معلوم؟ پچھلے سال میں رکھ چکا ہوں روزہ، بس جان نہیں گئی تھی، باقی سب کچھ ہو گیا۔ ٹانگیں کھینچنے لگتی ہیں، ایسے معلوم ہوتا ہے وفاتی کہ موت ہاتھ جوڑے کھڑی ہے۔ اس لیے وفاتی پٹیوں پر سے نیچے اترا اور ذرا دور ہٹ کر بولا، اچھا دادا، اللہ تمہیں دشمن کی گولیوں سے بچائے، ساتھ خیریت کے واپس لائے۔ کیا مطلب؟ کیسا دشمن؟ کیسی خیریت بے پنجارے کی اولاد؟ ارے یہی دادا معلوم ہوتا ہے جیسے کہیں کام پہ جا رہے ہو۔ وفاتی کہہ کر روانہ ہو گیا، اور غفور میاں گالیاں دیتے ہوئے مسجد کی طرف چل دیے کہ خواہ وفاتی، اشراف ہونے کے لیے بھی ولیت بھی اشراف ہونا چاہیے۔ 2 گھنٹے تک غفور میاں نے خود کو خوب مل مل کر نہلایا، کپڑے پہنے اور جا نماز پر بیٹھ کر دونوں ہاتھوں کو سر سے اونچا کیا اور اپنے سر کو دونوں ہاتھوں کے بیچ میں لٹکا کر بڑے یتیمانہ انداز میں دعا مانگی، اے بار الہ، تو نیکی بدی کا جاننے والا ہے، تو جس کام کو چاہے مشکل کر دے اور جس کو چاہے آسان بنا دے۔ بندے کی کیا قدرت ہے جو چوں تک کر دے، تو روزے میں بھوک پیاس کو دور کرتا ہے، تو مشکل کشا ہے۔ رب العالمین، تجھے خوب معلوم ہے کہ تیرا غفور میاں کل روزہ رکھے گا، اس پر کیا گزرے گی یہ تو اور میں دونوں دیکھیں گے۔ اے معبود، مجھے روزہ رکھنے کی ہمت دے، بھوک پیاس اور بیڑی چائے پان کی طلب کو دور رکھ، تو چلتے وقت صبر ایوب دینا میرے معبود، دل میں خوب نیند عطا فرمانا۔ اے میرے غفور الرحیم، تجھ پر خوب روشن ہے کہ جس طرح مجھ پر یہ روزہ گزرے گا، اللہ کسی دشمن کو بھی ایسی تکلیف۔ پھر ایک دم غفور میاں نے دونوں ہاتھوں کو ہلا ہلا کر کہا، نہیں نہیں معبود، غلط کہہ گیا، میرا مطلب ہے کہ دشمن کو بھی روزے کی تکلیف میں خوش رکھنا، معاف کرنا۔ اے مالک زمین و آسماں، ہزاروں روزدار تجھ سے اپنے مہینے بھر کے روزوں کو قبول کرنے کی دعا کرتے ہیں، مگر میں تو میرے معبود ایک روزے کے لیے کہتا ہوں، 10-20 کا نہیں، بس اس کو قبول فرمانا۔ آمین ثم آمین ثم آمین۔ غفور میاں اس خطبات دعائیہ کے بعد مسجد سے نکلے، گھر آئے، شبراتی سے کہا، دیکھو خاں شبراتی، میاں کل کام پہ نہ جانا خاں، تم سے بڑی ڈھارس بندھی رہے گی۔ ارے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ ہاں ہاں دادا، کل یہیں رہوں گا تمہارے پاس، تم روزہ تو رکھو۔ اب کیا کسر رہ گئی؟ یہ دیکھو غسل مسل سے فارغ ہو کر ٹن چن ہو گیا۔ اللہ تجھے بھی توفیق دے، شبراتی میاں ہو اشراف، آخر دکھتے کسی اشراف ولدیت کے ہو۔ اتنے میں توپ چلی۔ غفور میاں نے ہنستے ہوئے کہا، لو شبراتی میاں، کل خاں اسی وقت اپنا روزہ بھی کھلے گا انشاءاللہ۔
ارے خاں ایک روزے کا رکھنے میں کیا رکھنا، یوں چٹکی بجاتے ہی دن چلا جاتا ہے، کیوں ہے نا؟ ہاں ہاں دادا، کچھ نہیں معلوم پڑتا، آج کل روزے بہت ہیں، اللہ تجھے 30 روزے رکھنے کی ہمت دے، بس یوں ہی ڈھارس دلاتے رہنا شبراتی میاں، پھر کیا ہے، بیڑا پار ہے۔ رات گئے تک غفور میاں شبراتی کی کوٹری میں بیٹھے روزے کی اچھائیوں اور نیکیوں پر بات کر کے حوصلہ بڑھاتے رہے، اور اسی درمیان شبراتی کو یہ بھی فہمائش کرتے رہے کہ خواہ خیال رکھنا سحری کی توپ نہ چل جائے، اور شبراتی جو اکڑو بیٹھے ہوئے اونگ رہے تھے برابر دوائیاں لے رہے تھے، دوائیاں لے لے کر غفور میاں کو گھر میں سو جانے کی تلقین کرتے رہے۔ دادا آپ اطمینان سے سو جاؤ، بالکل ٹائم پر اٹھا دوں گا۔ ہاں ہے تو، مگر ایسا دھک دھکا لگا ہے کہ اگر سحری کو آنکھ نہ کھلی تو پھر تو خواہ شہادت کا درجہ ملے گا، بچنا مشکل ہے۔ غرض کی 2 بجے رات کو غفور میاں گھر میں گئے اور بی بی کو آواز دے کر اٹھا دیا، مریم، او مریم، ذرا اٹھو تو، کچھ سحری کا بھی خیال ہے یا نہیں؟ آگ لگے تمہاری جلدی میں، آدھی رات کو کدھر سحری کر رہے ہو؟ ابھی فقیر تک تو بولے نہیں۔ مریم بولی، ارے تو کب تک سحری کا انتظار کروں گا، 2 تو بج گئے، تم تو بیگم جو کچھ ہو بس لا دو، کھا کر سو جاؤں، ہوتی رہے گی سحری جب اسے ہونا ہوگا۔ مریم نے دلیا اور دودھ لا کر سامنے رکھ دیا، غفور میاں نے کھا کر اس کو ڈھکار لی، حفظ ما تقدم کے لیے 2-3 گلاس پانی کے اوپر سے چڑھائے اور بیڑی پر بیڑی پینا شروع کر دیا۔ 1 گھنٹہ ہوا ہوگا کہ فقیر نے آواز دی، اٹھو روزدارو، سحری کا وقت ہوا۔ غفور میاں تیزی سے باہر گئے اور فقیر سے کہا، کیوں خواہ ہو گیا سحری کا ٹائم؟ ہاں دادا ہو گیا۔ اچھا میاں صاحب، کل دن بھر اپنا روزہ رہے گا، یاد سے افطار کے وقت آ جانا، تمہیں بھی کچھ مل جائے گا۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، آ جاؤں گا ضرور، مگر میاں صاحب ذرا دل سے دعا مانگنا خواہ کہ ہمیں روزے کی تکلیف نہ ہو، آسانی سے دن گزر جائے۔ اللہ آسان کرے گا میاں، فقیر یہ کہہ کر روانہ ہو گیا۔ غفور میاں گھر میں آئے، لو مریم، میں نے اب سب سے دعا وغیرہ کو کہہ سن دیا، اب جو اللہ بنائے سو ہو، السلام علیکم۔ مریم نے جواب دیا، اللہ نہ ایسا روزہ رکھوائے، خود بھی دیوانے ہو رہے ہیں اور دوسرے جھاڑو پھروں کو بھی پاگل بنائے رہتے ہیں۔ بس ٹٹر بند کر مریم، میں نے روزے کی نیت کر لی ہے، اب روزدار کو برا بھلا کہہ کر کیوں عذاب گناہ اپنے سر لے رہی ہے بے فضول کو۔ غفور میاں فجر کی نماز قضا ہو جانے کے ڈر سے صبح تک کروٹیں بدلتے رہے، مسجد گئے، صبح کی نماز پڑھی۔ نمازیوں نے غفور میاں کو دیکھا، زیر لب مسکرائے کہ آج غفور میاں کا سالانہ روزہ ہے۔ غفور میاں نمازیوں کے چلے جانے کے بعد دیر تک گڑ گڑا کر روزہ آسان دعائیں پڑھتے رہے، کافی دن چڑھے گھر آئے۔ ایسا روزہ رکھنے سے کیا فائدہ کہ صبح کی نماز ہی غائب کر دی جائے؟ یہ فاقہ ہے فاقہ مریم، تم تو اب اپنے مطلب کی بات کہو۔ مریم نے کروٹ لیتے ہوئے کہا، لاؤ روپے نکالو، سودا سلف لے آؤں، دھوپ تیز ہوتی جا رہی ہے۔ وہ رکھے ہیں جھولے میں، جتنا چاہو لے لو، ایک روزہ کیا رکھ لیا ہے کہ دنیا کی نصیحتیں ہو رہی ہیں۔ بس مختصر مریم، روزہ ہمارا بھی ہے۔ غفور میاں پلنگ کی میلی چادر اور ایک تھیلا اٹھا کر بازار روانہ ہو گئے۔ سائے میں زیادہ چلے، نیز سست خرامی کا بڑا خیال رکھا، جہاں تک ہو سکا بہت آہستہ چیونٹی کی چال چل کر ہر 10-15 منٹ کسی بند دکان کی پٹیوں پر اپنا قیام کرتے، سر پر جو بھیگا ہوا تولیہ پڑا تھا ہر منٹ اس کی نمی کو ہاتھ سے ٹٹول کر معلوم کرتے، اور ساتھ ہی ساتھ جان پہچان والوں کو مخاطب بھی کرتے جاتے تھے۔ ابے او کلو، ذرا اپنے بابا سے کہہ دینا میرا روزہ ہے، مسجد میں نہیں تو گھر پہ ہی دعا مانگ لینا بھائی۔ او مجیدہ، ابے بے غیرت،
نہ روزہ رکھو نہ نماز پڑھو، یہ اعلانیہ سگریٹ پیتے پھر رہے ہو۔ نہ ہوا بیٹا وہ سرکار اماں کا زمانہ، نہیں تو کالا منہ کر کے گدھے پر ٹہلائے جاتے۔ واقع ربڑ، خوب یہ گوشت ہمارے ہی سر مار رہے ہو۔ موٹی سی گالی بک کر بولے، یہ چھیچڑے ہڈے ہماری قسمت میں ہی ہیں۔ اے میاں حمیدہ، ہم سے کہاں کسائی پن مت کرو بھیا، ہم نے زندگی بھر گلابی گوشت کھایا ہے۔ تم نے تو بیٹا ایسے عالیشان بکرے دیکھے بھی نہ ہوں گے، بیل سامر کے برابر۔ اے بھائی، کیا بیچ رہا ہے اس کھوچے میں؟ پھل ہے دادا۔ اچھا دیکھ ادھر آ، ذرا قریب آ۔ پھر ایک دم سے خفا ہو کر بولے، ابے ڈرتا کیوں ہے؟ کیا شیر ہوں جو تجھے کھا جاؤں گا؟ سن میری بات۔ ہاں لو دادا، کیا ہے؟ آ گیا قریب۔ دیکھ 3-4 بجے کے قریب وہ شفا خانے کے پاس یاد سے آ جانا، سیدھے ہاتھ والی گلی کے بالکل نکڑ پر جو انگریزی قبیلے والا جو 420 ٹھیکیدار کا مکان ہے، بس اسی سے ملا ہوا اپنا دیسی قبیلوں والا جھوپڑا ہے اکیرا۔ باہری بیٹھک کے ساتھ یہ بیٹھک اب اپن نے شبراتی دادا کو کرائے پر اٹھا دی ہے، سمجھے؟ چکی داڑھی ہے شبراتی کی، کھچڑی بال ہوں گے، اور ہاں ایک سرخ رنگ کی قمیض پہنے ہوگا۔ میرے یار سال بھر سے ایک ہی قمیض کو رگید رہا ہے۔ اور ہاں، کیا نام ہے تمہارے میاں کھونچے والے؟ ہیرا لال ہے دادا۔ نام تو عمدہ ہے، تمہیں تو کہیں کا وزیر ہونا تھا۔ یہ کیا بیچتے پھر رہے ہو؟ ارے دادا جلدی کہو، آپ کو کتنے پھل دے دوں؟ ہاں ہاں، تو بھی کام والا آدمی ہے۔ خیر، بس اسی گھر پر آ کر غفور میاں آواز دے دینا، یا اسی شبراتی سے کہہ دینا، بس میں 2-4 آنے کے تو پھل خرید ہی لوں گا۔ واہ دادا، گھنٹہ بھر خراب کیا 2-4 آنے کے لیے، اور میں 4 میل دور آؤں گا، کھوچے والے نے بھنا کر کہا اور چل دیا۔ دماغ تو دیکھو سالے کے، آسمان پر ہیں، روزداروں سے ہی بات نہیں کرتے ٹھیک سے۔ واہ بیٹا، رمضان نہ ہوتے تو یہ سب دکاندار گھوڑے سے لگے ہوتے۔ یہ میاں بھائیوں کا ہی دم ہے جو رمضان عید میں گھر کے گیڑے قبیلوں تک بیچ کے کھا جاتے ہیں۔ اور کیوں رے وفاتی، تم تو خوب آئے ہماری خیریت پوچھ رہے ہیں۔ دادا ابھی تاؤ کا وقت تھوڑی آیا ہے۔ ہاں ہاں، اور ٹھنڈی سانس لے کر بولے، دوستی نبھانا بڑا مشکل ہے، تم جیسے بدقوموں سے کیا امید رکھی جائے۔ وہ خواہ وفاتی تم سے اس لیے دعا وغیرہ کو کہہ دیا تھا کہ تم مجرد آدمی ہو، اللہ مجرد آدمی کی جلدی تو دعا قبول فرماتا ہے، بس یہ وجہ تھی، ورنہ یہاں تم جیسے ہلکٹ آدمی کو اپنی گرہ میں نہیں آنے دیتے۔ وفاتی نے پیچھا چھڑانے کے لیے کہا، دادا مجھے بکری کا گوشت لینے جانا ہے، نہیں تو اٹھ جائے گا سب۔ واہ کہاں پنجارے میاں، یہ تم بکری کا گوشت کب سے کھانے لگے؟ ابے بودا کا بودا۔ اچھا دادا بودا ہی دیکھوں گا، تم جیسا کوئی مل جائے تو۔ وفاتی کہہ کر تیزی سے چل دیا۔ غفور میاں گالیاں دیتے ہوئے پھر خریداری میں لگ گئے۔ غرض کی 3-4 گھنٹے کی شاپنگ کے بعد غفور میاں گھر لوٹے اور ڈیوڑی میں سے چلانا شروع کر دیا، مریم او اللہ کی بندی، جلدی تو آ جا، لے سنبھالیے اپنا سامان، خدا دے تو قاعدے کی عورت دے، نہیں تو مرد کا پیدا ہونا ہی فضول ہے۔ اے بس چپ رہو، اللہ مریم کو زمین کا پائبند کرے، کہاں جھاڑو پھری پیدا ہوئی، روزہ کیا رکھ لیا ہے کہ دنیا جہاں کو سر پہ اٹھا لیا۔ غفور میاں کی طرف ہاتھ دراز کرتے ہوئے بولی، تم پہ تو روزے کا بھوت سوار ہے، بس بس بیگم، نہیں تو کسی کنویں میں جا گروں گا آج، کپڑے پھاڑنے کا دل چاہ رہا ہے، تجھ سے اتنا نہیں بنا کہ کل منع کر دیتی، مگر مریم وہ تو گھر کے گیڑے سے ہی آنکھ پھوڑتی ہے۔ توبہ ہے اللہ، میں منع کر کے کیا اپنے اوپر گناہ مول لیتی؟ ہاں ہاں، تم تو جیسے اٹھتے بیٹھتے سب کام ثواب کے ہی کرتی ہو۔ اچھا خیر، غفور میاں نے پلنگ پر بیٹھ کر کہا، یہ اٹھا لو سب سامان، اور یہ قیمہ اور بادامی گوشت، یہ دیکھو کیا گوشت لایا ہوں مریم، کسائی بھی دل پکڑ کر رہ گیا اپنا۔ خیر یہ الگ الگ پکانا ذرا ڈھنگ سے، مسالہ باریک ہو، دردرانہ رہے، اور قیمے میں کھڑی ہری مرچ اور مٹر کے دانے ڈالنا، اور بادامی گوشت کو ذرا لٹ پٹا رکھنا،
ایسا نہیں کہ پوری ہنڈیا میں تالاب بھر دو، نہیں تو قسم ہے پیدا کرنے والے کی گھر سے باہر پھینک دوں گا پوری دیگچی۔ اور یہ ٹماٹر، ہا، یہ ٹماٹر کیا رنگ ہے! دیکھو مریم، یہ تھا جوانی میں اپنا رنگ، خون ٹپکتا تھا گالوں سے۔ ہاں خیر، تم تو بہت حسین تھے۔ یہ بتاؤ کہ ٹماٹر کیسے پکیں گے؟ پہلے چٹنی بنانا، پھر آلو پیاز کے پتے ڈال کر ایک ترکاری اور بنانا، اور ہاں، دال ماش کی ابھی بھگو دو اور پیاز کا عمدہ بگھار دینا۔ غفور میاں نے ایک دم مریم کو گھور کر کہا، ذرا منہ سے تو بولو، کیا سمجھی؟ سب سمجھ گئی، سن لیا۔ شام تک اللہ چاہے تو میرا جنازہ نکال کر رہو گے، خوب سمجھ رہی ہوں۔ زبان تو دیکھو کیسی کینچی کی طرح چل رہی ہے۔ مریم شکر کر کہ یار خان نے شادی کر لی، نہیں تو نامعلوم کہاں ٹھکانہ لگتا تمہارا۔ اے چلو، 2 سال ناک رکھ رہی تھی دہلی پر آ کر، تب میرے باپ نے حامی بھری تھی، تم جیسے کتنے ہار پستا کے بیٹھ گئے تھے۔ اچھا بس، نہیں تو کھٹ سے طلاق دے دوں گا، آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہو جائے گا۔ لاؤ رکھ دو 2500 مہر کے، میں چلی اپنے گھر۔ مہر دوں گا تجھے، جیسے مہر دینے ہی کے لیے تو تجھ سے شادی کی تھی میں نے۔ اے شبراتی دادا، ارے شبراتی، مریم نے ڈیوڑی میں جا کر کہا۔ ہاں بھائی، کیا بات ہے؟ شبراتی نے بولا، یہ انہیں خدا کے واسطے اپنے پاس بلا لو، نہیں تو میں کپڑوں میں آگ لگا کر مرتی ہوں۔ اللہ ایسے دشمنوں کا بھی روزہ نہ رکھوائے۔ غفور میاں نے ذرا ٹھنڈا ہو کر کہا، ارے مریم، تم سمجھ تو لو کہ کیا کیا پکے گا۔ سب کچھ سمجھ گئی، 6-7 رنگ کی ہانڈیاں پکا دوں گی، مگر تم باہر جا کر بیٹھو۔ مگر وہ بھجیے، پاپڑ، چنے کی دال، نمک مرچ والی چٹپٹی ہونی چاہیے۔ ہاں سب ہو جائے گا، تم خدا کے واسطے باہر جاؤ۔ لعنت ہو تجھ پہ عورت۔ بس یہ کہتے ہوئے غفور میاں شبراتی کی کوٹری میں چلے گئے۔ ابھی پلنگ پر جا کر لیٹے ہی تھے کہ شبراتی نے کہا، دادا، ظہر کی نماز کا وقت ہے، مسجد جاؤ۔ ٹھہر دو یار، اب گھر میں ایک چڑیل سے پیچھا چھڑایا تو بھوت کی طرح چمٹ گیا۔ میں تو دوسری مسجد میں جاؤں گا، ذرا ٹھہر کے۔ کیوں دادا، سامنے والی میں کیوں نہیں؟ ارے کہاں شبراتی، یہ امام صاحب بہت لمبی نماز کھینچتے ہیں۔ کہاں اللہ رسول کا حکم ہے کہ نماز چھوٹی پڑھنی چاہیے۔ واہ دادا، نماز میں روزہ بہلتا ہے، نماز سے بڑی برکت ہوتی ہے۔ ارے ہاں یار، مجھ منحوس کی نماز کی عادت بھی تو ہو۔ نماز پڑھنے کھڑا ہوا تو بھوک پیاس کی طرف زیادہ دھیان رہتا ہے شبراتی۔ اللہ کے ہاں دیکھو، نماز روزے نہ کرنے سے کیا حال ہوتا ہے، اللہ معاف کرے۔ تھوڑی دیر بعد اٹھ کر غفور میاں مسجد گئے۔ نماز پڑھ کر گھر اندر جا کر پلنگ پر دراز ہوئے اور کروٹ لے کر صحن کے سائے پر نظریں گڑا دی۔ مشکل سے 10-15 منٹ ہوئے ہوں گے کہ غفور میاں نے کہا، اللہ ہی جانے یہ دھوپ سرک بھی رہی ہے یا نہیں، گھنٹہ بھر ہو گیا ایک ہی جگہ قائم ہو گئی ہو جیسے۔ غفور میاں نے ایک لمبا لوہے کا کیلا دھوپ اور سائے کے سنگم پر زمین میں ٹھوک دیا اور پھر واپس پلنگ پر۔ ابھی مشکل سے 20 منٹ ہوئے ہوں گے کہ غفور میاں انتہائی غصے میں بڑبڑاتے ہوئے باہر آ گئے۔ شبراتی سے کہا، ذرا اٹھنا، کہاں چلنا میرے ساتھ، ذرا گھر میں مارو ایک نظر۔ غفور میاں نے شبراتی کا ہاتھ پکڑ اور کھینچتے ہوئے مکان کے اندر لے گئے۔ دیکھو کہاں شبراتی، 2 گھنٹے ہو گئے یہ کیلا ٹھوکا تھا میں نے، سمجھے؟ اور دھوپ کو گالی بکر بولے، موت آ گئی ہو جیسے۔ دیکھا شبراتی، قسم ہے پیدا کرنے والے کی، آج روزے میں دنیا کی ہر چیز ہم سے دشمنی کر رہی ہے۔ خاں پھر ایک دم غفور میاں نے سورج کی طرف دیکھا، کمر پر دونوں ہاتھ رکھے اور دانت پیستے ہوئے کہا، کیوں خاں سورج میاں، آج تو بیٹا تم 1 انچ بھی مت سرکنا ہے۔ کیوں صبح 6 بجے سے سر پر آ کر ٹنگے ہو، اترنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ پھر ایک ہاتھ ہوا میں لہرا کر غفور میاں نے کہا، تمہارا کام تو خاں یہ ہے کہ روز مشرق سے نکلو اور جیسے تیسے مغرب میں دفن ہو جاؤ۔ آج خاں یہ کیسے اپنی چال بھول گئے؟ کیوں خاں، آج گرہن میں پھنس گئے ہو کیا؟ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کسی نے تمہاری میخ ٹھوک دی ہو، 1 قدم نہیں بڑھتے آگے۔ اچھا دادا، سائے میں چلو، تاؤ لگ جائے گا روزے کا۔ شبراتی نے کمر میں ہاتھ ڈال کر غفور میاں سے کہا۔ ارے شبراتی ٹھہر جاؤ، اور کیا تاؤ لگے گا؟ تاؤ تو خوب لگ گیا، ذرا اس سے تو 2 باتیں کر لینے دو۔ آج یہ اللہ کے پیارے بندوں کو ستا رہا ہے
اور پھر سورج کی طرف دیکھ کر بولے قسم ہے خاں تجھے پیدا کرنے والے کی جو 1 انچ بھی کھسک جائے اپنی جگہ سے، شام تک یہیں ٹنگے رہنا بیٹا، یزید کی اولاد، ارے تجھے بھی اللہ نے پیدا کیا ہے اور ہمیں بھی، یہ نہیں بنتا کہ جلدی جلدی چل کر اپنے ایک بھائی کی روزے میں کچھ مدد کر دے۔ شبراتی غفور میاں کو زبرن ڈھکیل کر دالان میں لے گیا۔ دادا تم تو اب پلنگ پر لیٹ کر سو جاؤ تھوڑی دیر۔ کیوں سو جاؤں یا شبراتی، یہ بھوک پیاس، یہ بیڑی کی طلب، اور پھر گالی بکر کہ سونے ہی نہیں دیتی مجھے۔ بہرحال غفور میاں 2-1 گھنٹے لوٹتے پوٹتے رہے اور پیروں پر پانی ڈالا، پھر ایک دم شبراتی کو آواز دی، دیکھنا شبراتی یہاں کوئی دمدمہ پر توپ کے آس پاس آیا کہ نہیں؟ دادا ابھی 2 گھنٹے ہیں، ابھی سے کدھر آئے گا توپ کے پاس میں؟ ارے خاں شبراتی میاں توپ کو بھی تو کچھ صفائی مفائی کرے گا یا نہیں، یا یوں ہی گولا گزر دے گا؟ کل تو اس وقت چل بھی گئی تھی خاں، آج کا دن دیکھو سال بھر کے برابر ہو گیا قسم پروردگار کی۔ پاپڑ بھجیے چٹپٹے مسالے دار، باہر کسی کھونچے والے نے ہانک لگائی۔ ابے چپ رہے، ہاں شبراتی بیٹے دیکھ رہے ہو تم، باہر بھگا سالے کو دور کہیں، بے فضول کا روزہ مگرو کر رہا ہے۔ دادا عصر کا وقت آ گیا، نماز، شبراتی نے آواز دی۔ ہاں کہاں تم باہر سے خوب میری اکھاڑ پچھاڑ کیے جاؤ، سمجھے؟ یہ ڈھارس بندھا رہے ہو ہماری۔ غلط قصہ کوتا کی غفور میاں توپ سے 20 منٹ پہلے گھر میں آئے۔ مریم نے کہا افطار کے ساتھ کھانا کھاؤ گے یا نماز پڑھ کر؟ خدا تجھے غارت کرے عورت، اب خدا خدا کر کے یا اللہ یہ ٹیم لایا تو اب بھی بھانجی مار رہی ہے۔ پھر ایک دم چیخ کر کہا ارے مریم خدا رحم نہیں کھاتا تو کیا تو بھی رحم نہیں کھائے گی؟ ارے کم بخت عورت، نماز تو قضا بھی پڑھ لوں گا مگر یہ سانس پڑ گئی تو قضا بھی نہیں پڑھ سکتا۔ غفور میاں نے اتنا کہا ہی تھا کہ توپ داغنے کی آواز آ گئی۔ الحمدللہ، شکر ہے تیرا معبود، اب بھی نہ ہاتھ چلی، سحری کو ہی چلتی۔ غفور میاں نے 1.25 گھنٹہ مختلف پیترے بدل بدل کر کھایا اور 2 بیڑیاں ایک ساتھ پی کر مریم سے کہا مریم اللہ گناہ معاف کرے، اصل میں مسلمان تو وہی ہے جو ہمیشہ 5 وقت کی نماز پڑھے اور پورے روزے رکھے۔ ہاں شکر ہے، اب روزے کے بعد ہوئے مسلمان۔ اور غفور میاں جھیپتے ہوئے مسکرانے لگے۔